چھوٹا سا میسج تھا ٹیکسٹ. سر روحانیت کے سفر میں ماں کا کیا رول ہے؟ ہاں ماں اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ روحانیت تقریباً یوں سمجھ لو کہ ماں سے شروع ہو کے ماں پہ ختم ہو جاتی ہے. ماں اتنا طاقتور میڈیم ہے یا اللہ کا ایجنٹ ہے, جیسی مرضی جس مرضی مذہب کی ماں ہو, لیکن اس بچے کو وہ آٹومیٹکلی اس کے انڈر ہوتا ہے. ماں اگر اجازت نہ دے, ماں اگر دل سے راضی نہ ہو, آپ روحانیت میں اس جگہ پہ اس کنیکشن پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ میں لکھ دوں آپ, جتنا بڑا مرضی پیر ہو جو کہے کہ جی میں توڑ لوں گا, میں اپنے انڈر کر لوں گا شریعت کے نظام کے حساب سے, تو وہ اوور کم نہیں کر سکتا ماں کو. اور اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے حضرت ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو اسپرچولی ان کے ساتھ وہاں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اپنے ملک سے بیٹھے کنیکٹ ہو رہے ہیں, نہ سرکار وہاں گئے ہیں نہ وہ وہاں آئے ہیں, انہوں نے کسی سے تو سنا ہوگا یا پتہ نہیں اللہ نے کیسے خبر دی یا ان کا اسپرچل لیول کیسے ہو گیا کہ انہوں نے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کیا ہوا تھا. ایک طرف تو یہ اسپرچل پاور یا ان کی کنیکٹیوٹی کا عالم تو یہ تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ اپنے پیار میں, اپنے پیار کی شدت میں سرکار کے پاس آنا چاہتے تھے, تو پہلا سوال سرکار نے پوچھا کہ ماں نے اجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میری ماں آپ کو نہیں مانتی, آپ کے بارے میں جو بھی سنا ہے وہ آپ کے خلاف ہے یا وہ نہیں. انہوں نے کہا جب تک ماں اجازت نہیں دے گی تم نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے, چونکہ جو کنیکٹیوٹی حاصل ہونی تھی, جو لنک بننا تھا وہ بن چکا تھا, لیکن جہاں تک یہ جو فزیکل ریلیشن تھا, جو پاس آنا تھا یا نہیں آنا تھا, اور اس میں ماں نے فزیکلی آڑے آنا تھا. میرے پاس ایسے کاکے کاکیاں 20-20 سال ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ لنکڈ رہے ہیں, الٹا اس چیز کی خفگی میں یا خفا ہو گئے ہیں یا میرے سے ریئیکٹ کر گئے میرے اس جواب سے. یہ میرا جواب نہیں, یہ بابا جی کا جواب ہے, اور یہ بڑے صاحب کی بات ہے, اس کے اوپر کوئی بات رکھ نہیں سکتا. میں نے اگر انہیں کہا کہ بیٹا جو آپ کو میرے سے ملنا تھا یا میں آپ کے ساتھ جس طرح سے چل رہا تھا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کا اس سے آگے آپ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کی ماں سائن نہیں کر رہی پیچھے سے. جو مرضی کر لیں آپ ماں جب تک سائن آؤٹ نہیں کرے گی یا خود خوشی خوشی سرنڈر نہیں کرے گی, آپ نہیں چل سکتے آگے, جتنا بڑا مرضی پیر آگے بیٹھا ہو. ماں کا اتنا زیادہ رول ہے. تو اس سے بھی زیادہ اللہ کہہ رہا ہے میں ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا ماں کی طرح کا پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ آپ کی شرک سے اتنا بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ سے کنیکٹیوٹی اور آپ کی دعا ہو سکتی ہے. آپ گھر بیٹھے ہی اس رحمان کو جو ماں سے بھی زیادہ ہے کنیکٹ کر کے آپ کی جو مرضی حاجت ہے, آپ کی جو مرضی بیماری ہے, مصیبت ہے, بدبختی ہے. باجی ابھی دعا کرا رہی تھی, دنیا میں کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بھی یہ کر لی ہے اور وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ادھر, تو میرا یا باجی کا یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کا جو بھی دعا کرا رہا ہے اس کا اتنا ہی رول ہے. آگے وہ بندہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی جہاں تک یہ دنیاوی چیزیں ہیں, میں کہتا ہوں دنیا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے, وہ اس کے حل ہو جائیں گے, اس کو سمجھ آ جائے گی, اس کو کنیکشن وہ مل گیا. تو اس کے لیے اس کو میرے پاس آنا, میری ٹانگیں دبانا یا باجی کے آگے پہنچ ہونا بالکل ضرورت نہیں ہے. اب دوسرے نمبر پہ اگر اس نے بہت ہی قریب جانا ہے تو پھر ماں کے پاس جائے, تو ماں سے دعا کروائے. اس کی ماں کی دعا نکل گئی, اس کا کام اگر رکا ہوا ہے تو ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ کوئی بھی اللہ کا بندہ, کوئی وقت کا سید جو ہے, اس سے دعا کرا لے تو پھر ہو جائے گا. اس کی دعا نکل جائے تو ہو جائے گا, ماں کی بھی نکل جائے تو ہو جائے گا. تو ماں کا روحانیت میں جو ہے تک مکان جس سوال تھا کسی کا, وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ماں نہ سائن کرے تو آپ کا مرشد کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ پہلا مرشد ماں ہی ہوتی ہے. پہلا مرشد آپ کے اندر سے نہیں نکل سکتا, آپ جو مرضی کر لیں. میں جو کہتا بھی ہوتا ہوں کہ وہ بندہ جس نے پہلی بار آپ کو کلمہ سکھایا یا آپ کو قلم پکڑ کے الفس لکھنا سکھایا, وہ کنڈر گارڈن کا ٹیچر تھا, اس کا مذاق نہ اڑا دینا. وہی ہے, اسی کی وجہ سے آپ پی ایچ ڈی اسکالر تک پہنچے ہیں, اس کی وجہ سے آپ خود پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے ہیں. وہ جو قلم اس نے پکڑ کے چلنا سکھائی تھی. پھر ایسی میری جو کہ ڈیوٹی رہتی ہے, میں پیشنٹ کہہ دیتا ہوں. آپ لوگوں کو مائنڈ بیچ میں کئی لوگ بچے مائنڈ کر جاتے ہیں, آپ تو میں پیشنٹ ہی سمجھتے ہیں.
تو ایسے بھی مجھے بچے ملتے ہیں, بچے بچیاں ملتی ہیں کہ ابا جی اسپرچولی بہت اسٹرانگ تھے, ٹھیک ہے, ابا جی اسپرچولی اسٹرانگ تھے, ان کی اماں کی طرف سے بڑا فیض تھا یا جو بھی تھا, یا پیر صاحب سے جوڑا ہوا تھا, جیسے بھی تھا. آگے سے جو بیگم آئی وہ سسٹم کے خلاف تھی, یا وہ نہیں مانتی تھی, یا اس نے ابا جی کو نہیں مانا, یا بچوں کو بتاتی رہی کہ ایویں ابا تھوڑا انجیے تے انجیے, ٹھیک ہے. اب اس گھر کے ان بچوں میں سے کسی بیٹی نے یا بیٹے نے باپ کی دل سے عزت کی, اس کو صحیح جانا, یا اسے انہی سے سکون ملتا تھا یا کنیکٹیویٹی میں تھا. ابا کی ڈیتھ کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہیں نکلا, اس کو سمجھ نہیں لگ رہی, وہ شادی کر کے اپنے 4 بچوں کا باپ ہے, ماں ہے, اس کو وہ سکون وہ چیز نہیں مل رہی, وانڈر کر رہا ہوتا ہے, کئی بار مس گائیڈ ہو گیا ہوتا ہے, کئی بار رانگ ٹریکس پہ چلا گیا ہوتا ہے. جب وہ میرے تک پہنچتا ہے, میرا پہلی کوشش ہوتی ہے کہ یار پہلی بار تم چاہے 50 سال کے ہو, خوش قسمت ہو, اگر تمہاری ماں زندہ اس کو ساتھ لے آؤ. وہ ماں آ کے سرنڈر کر دے, وہ اگر مان لے اور وہ اپنی غلطی کو مان لے کہ پیچھے اس نے کیا غلطی کی ہوئی ہے, اس کو جس باپ کو اس نے ٹھڈا کرایا تھا جو خود آرام سے چلا گیا ہوا ہے اب اپنے حصے کی ڈیوٹی کر کے, وہ ماں, اور یہ ایسی مائیں جو اسپرچولی اصل بندے کو یا اللہ کے بندے کو خاوند سمجھ کے اس میں خامیاں دیکھتی ہیں, یا بچوں کو بھی بتاتی ہیں کہ نہیں ہمیں یہ غلط ہے, کچھ نہیں ایسے نہیں ہوتا, اور اس چکر میں خود الہدا کے کورسز کر لیے ہوتے ہیں, فلانے کے کر لیے ہوتے ہیں, اور بہت بڑی معلمہ اور عالمہ بنی ہوتی ہیں, ڈپریشن کی مریض ہوئی ہوتی ہیں, ساری سائیکی کی دوائیاں کھا رہی ہوتی ہیں, اور بچے بھی اجاڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں. اب وہ ایک بچہ جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا ہمارے تک پہنچتا ہے, ہمیں اس کی زخمی روح کو, وہ کٹی پھٹی روح کو کیسے ریپیئر کرنا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. مدد ہمیں پھر ماں کی لینی پڑتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس ماں کو ایک بار کم از کم لے کے آؤ, اگر زندہ ہے تو. مر گئی بھی ہو تو میں کئی بار کہتا ہوں اسی قبر پہ جاؤ, جا کے یہ کام کر کے ایسے کر کے آؤ. لیکن کئی بار ہوا ہے کہ وہ مائیں آئیں, ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں اسلام آباد کی, بہت بڑی ڈاکٹر صاحبہ, زندگی تباہ ہوئی ہوئی تھی, 2 جگہ سے طلاق ہوئی ہوئی تھی, آگے شادی نہیں ہو رہی تھی, یا جہاں ہوئی بھی تھی وہ بیچارہ نیچے بیٹھا ہوا تھا, اس کو اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی. 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں اس کو کھپتا رہا, اور اسے کہا اپنی ماں کو لے کے آنا. اماں حضور نے باہر نکل کے انہیں کہہ دیا, کاکی نے ساری باتیں تھیوری ساری پڑھ لی, پریکٹیکل بھی آج کر رہی ہے, یہی سارا کچھ کر رہی ہے, جس نے شمر نمازیں پڑھتا تھا وہ بھی پڑھ رہی. لیکن اماں اس کی نے اس کو باہر نکلتے ساتھ کہہ دیا کہ اس بندے میں یہ فلا ہے, یا میرے میسج کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میسج تو ہے بابا جی کا, ٹھیک ہے, تو اصل چیز ہوتے چل اتنے چلیے ہو, چلے گئیں, آج تک وہاں کنیکٹڈ ہیں, ہوں گی, لیکن جب تک وہ ماں نہ سائن کرتی دوسری چیز نہیں حل ہوتی. ٹھیک ہے, یہ کوئی بات ہے میں زیادہ نہیں کھل کے کرنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ بیچ میں جانتے ہیں. وہ کانٹا وہ چیز اس ماں نے ہی حل کرنی ہے. بتا میں نے اسے دیا ہے, اس کو پتا چل گیا, اس بچی کو نہیں پتا چلا, بچی بھی اب 50 کی, لیکن اس ماں کو پتا چل گیا اس کی کہاں غلطی تھی, وہ اس پہ سوری کر لے, آگے بچی کی باقی زندگی ٹھیک ہو, اگلی نسل ٹھیک ہو جائے. وہ نہیں مانی, اس کی انا, اس کی اکڑ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے, جو اس طریقے سے اتنے لطیف طریقے سے اس کو میں نے بتائی سمجھائی کہ اس کی بیٹی کو نہیں پتا چلا میں کیا بات کر رہا ہوں, اس سے اسی طرح محفل میں بیٹھے, اس کو پتا چل گیا. سارا جسم جھوٹ بول سکتا ہے, آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی نا, ٹھیک ہے, اور میرا رب جو ہے وہ آنکھوں کی بے ایمانی کو بھی پکڑتا ہے. وہ آئی کانٹیکٹ پہ آئی بات تو اس نے سن لی, سمجھ لی بات, پاس کی کیا بات ہو رہی ہے, لیکن اماں اس بات پہ اکڑ گئی, نہیں مانی تو آج تک وہ بچی جو ہے اس کی وہ جو پارٹ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے. وہ جو آپ لوگوں کی بحثیں چلتی ہے نا مولویوں کی, کوئی جی نسل باپ سے چلتی ہے, ماں سے چلتی ہے, فلانے سے چلتی ہے, جو روحانی نسل ہے نا ماں سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, ماں اتنی بڑی گورنمنٹ ہے, اتنا بڑا یہ انسٹیٹیوٹ ہے. ایک اور سوال تھا, کسی نے بڑا لمبا چوڑا لکھا ہوا کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ماں ہے, ماں اللہ ہے, اس طرح کی کچھ تھا. آڈیو ہے نا, ہاں وہ بھی سنوا رہا ہوں, بیچ میں جواب ہو جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کو ہم بھی اور میری وائف بھی, ہم لوگ بہت شوق سے سندر, کافی عرصے سے سن رہے ہیں آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ. ہم لوگ
وائف بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، بچے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا بھی یہ بھی پچھلے دنوں ہی مجھے خواب میں آیا، آپ بھی اور مختلف چیزیں کے بارے میں بتا رہے تھے آپ۔ یہ لوگوں کا فون خراب نہیں ہے، تم لوگوں کا سسٹم ہی خراب ہے۔ نہیں سر، ہاں یہ وہ والی نہیں ہے، ماں وہ والی نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے وہ آڈیو نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے ریٹرن ہے۔ سر وہ آپ نے اسی کوئی سوال کو چینج کیا تھا، وہ یہی سوال تھا، اسی کی جگہ آپ نے یہ شارٹ سوال کیا تھا پھر۔ وہ کوئی بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں باہر کے ملک سے آیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب پہلے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ماں اللہ ہے، یہ تھا آڈیو ہے یا ریٹرن ہے؟ نہیں یہ ریٹرن ہے، اور لیکن میں واپس آ گیا ہوں، میں مل نہیں سکا، اور ڈاکٹر صاحب ایک ایت کی پتہ نہیں کوئی کرنٹ بھی کاٹتی ہے، پتہ نہیں کیا، تو کس کی بات وہ والا میسج آڈیو تھی؟ آڈیو نہیں، وہ سوال ریٹن تھا، ریٹرن نکلا ہے، پڑھیں ذرا، شروع کریں، مجھے پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی صحیح ہے، میں ماں اللہ ہوتی ہے۔ کوشچن میرا یہ ہے، اگر میرا یہ میسج پہنچ جائے ڈاکٹر بابا کے پاس، تو کوشچن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے نا ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ماں اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس پہ بھی گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ پھر میں نے ڈاکٹر بابا سے بات سنی ہے کہ جی ماں اللہ ہوتی ہے، تو مجھے اس بات پہ جو ہے وہ آبجیکشن ہے، تو میں اس پہ کلیریفیکیشن بھی چاہتا ہوں، کیونکہ آج سے یہ سارے مسئلے ہونے سے پہلے نا میرے جو ہے آنکھوں کے سامنے سے میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوا تھا سسٹم کے اوپر نا، کمپیوٹر کے اوپر، تو آیت جو ہے وہ آئی کہ بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کا ہر رشتہ ناتا جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار ماں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے آگے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے 6-7 مہینے کے بعد مجھے یہ مسئلہ جو ہے سٹارٹ ہوا، تو جب مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا نا، میں بھاگتا تھا ہاسپٹلس میں، تو میرے کان میں یہی جو ہے وہ آیت گھومتی تھی کہ جب جو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اور جان جو ہے وہ گلے تک آ جائے، وہ میری واقعی گلے تک آ جاتی تھی، تو کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور ویسے بھی مجھے آج کل ڈاکٹر بابا کی بھی جو ہے نا وہ وائبریشن تھوڑی آف ہی لگ رہی ہے، تو میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اس پہ جو ہے میسج پہنچایا جائے، اور کلیریفیکیشن جو ہے وہ کچھ اگر دے دی جائے تو مہربانی ہے، ادروائز نہ بھی ہو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جب پنی سے پنی جڑی ہوتی ہے نا، اس وقت تو باہر کو نہیں بندے سے بھاگا جاتا، یہ اس سے تھوڑی پہلے کی سٹیج ہوتی ہے، کپڑے پھاڑ کے اتار کے بندہ بھاگتا ہے، احتیاطاً میں نے بتایا۔ تو آگے سنیں، اگر بات کو سمجھو، میں تو ایک تو فکرہ جو آپ بول رہے ہیں وہ نہیں میں بول رہا، میرا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے وہ ماں ہوتی ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے ہی کہا ہے، اس نے باپ کے پیار سے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ماں سے بھی زیادہ پیار، بے غرض پیار ہے۔ ہاں اگر کوئی ماں اپنے درجے سے گر جاتی ہے یا باپ اپنے درجے سے گر جاتا ہے، آج ایک وائس کلپ تھا جو باپ کے بارے میں کچھ تھا، ماں بول رہی ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ادروائز اللہ نے کوئی رول رکھے ہیں، وہ جو کردار یا فطرت ماں میں ڈالی ہے اللہ نے، جو پیار اس میں ڈالا ہے وہ اس نے خود ہی ڈالا ہے نا، اور اسی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، بے غرض ہے، بے لوس ہے، جو بھی ہے۔ تو ہمیں جبرائیل علیہ السلام تو نظر نہیں آتے، میکائیل نہیں نظر آتا، اسرائیل نظر نہیں آتا، تو ہم کہہ دیتے ہیں فلانی بیماری نے مار دی ہے، فلانی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے، حالانکہ روح تو اس کی اسرائیل نے قبض کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سامنے ماں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ
کا جو پیار ہے، اگر وہ پیار ماں ہی کر رہی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے اس میں ہے نا. دونوں میں کامن چیز یہ ہے. وہ لفظ آپ جو ہیں اس کو آپ شاید جس طرح بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو میرے بھی وولٹیج آپ نے طے کرنے ہیں کہ کم ہیں زیادہ ہیں کتنے ہیں، تو آپ میٹر ریڈنگ پہ زیادہ دھیان رہی ہے، بات کے نہیں آپ غور کر سکے. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے، وہ جو دنیاوی یا ظاہریت کے یہ جو جسمانی ماں باپ ہیں ان سے بہرحال آگے ہی ہونی ہے. تبھی تو آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. کہ اگر ماں باپ آپ کو کہیں کہ آپ اللہ رسول کو چھوڑ دو تو وہاں اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہوتا ہے، اللہ رسول کو نہیں چھوڑنا ہوتا. اور اللہ رسول کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تیرے اور میرے میں فرق جان رہے ہیں، یہ کافر ہیں. تو آپ سامنے تو سرکار نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس بات کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ سرکار کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں. وہ خدا نہیں ہے لیکن ان سے جدا نہیں ہے، یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے. اسی طرح سامنے اللہ نظر نہیں آتا لیکن دودھ تو ماں پلا رہی ہوتی ہے، لیکن رزق تو رازق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن پلا تو ماں رہی ہے دودھ. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ایسے سمجھ لو. باقی اگر آپ کو ماں سے گلے شکوے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آئیڈیل ماں نہیں ملی ہے، آپ کی ماں نے آپ کو زیادہ پیار نہیں کیا، تو اس کے لیے آپ کو اس فکرے میں زیادہ غصہ چڑھتا ہے بندے کو جس کی ایسے کوئی حالات ہوں، وہ علیحدہ بات ہے. ماں ایک سمبل ہے اس پیار کا، بے غرض پیار، بے لوثیت پیار کا، جو اللہ نے خود اس میں رکھا ہے، کاکی میں رکھا ہے. وہ ایسے ہے. امید ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی میرے وائبریشن کم تھی یا زیادہ تھی یہ مجھے نہیں پتا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے میری وائبریشن بڑھانی ہے، آپ نے گھٹانی ہے. تو کائنڈلی آپ میری پنیاں جوڑنے سے پہلے میری وائبریشن واپس کر دینا. باقی جھاڑ پھونک کرنے والے اور ہوتے ہیں، ہم نہ جھاڑتے ہیں نہ پھونکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہی ہمیں ایسا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہی پنی جڑنے نہ جڑنے کسی کی جان چھڑانے کی ہے. وہ جو اللہ کی آیتیں ہیں انہیں جب آپ لوگ اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے کوٹ کرتے ہیں، اپنے بھی دماغ خراب کرتے ہیں، ان کا ریفرنس دیکھے بغیر جب آپ بات کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں خام خواہ. ٹھیک ہے، اگر دل نہ مانتا ہو تو اس گاؤں